اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے سورہ۔ تو یہ دو آیت آیا بھی کر چکے تھے، لیکن کل ریکارڈنگ میں یہ آئی نہیں ہے دو آیا، تو ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ، تو قالا یقولو، ٹھیک ہے نا، یہ قالا تھا نا، قالا یقول، تو یقولون کیا ہوگا پھر؟ تو وہ کہتے ہیں، مضارع ہے نا، قالا یقول، تو یقولون وہ سب کہتے ہیں، یعنی ان کے قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ یقولون وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، کب یہ وعدہ، تو کب یہ وعدہ کون ہے، کب ہوگا یہ وعدہ، سوال پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ۔ تو وعدہ مین کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال و جواب کب ہوں گے، عذاب کب آئے گا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں وعدے میں، ساعہ بھی شامل ہے اور عذاب بھی شامل ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو یہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں نا، ان کنتم ہے کہ تم سب اگر سچے ہو، یہ صرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، ان کنتا نہیں ہے نا، ان کنتم صادقین، تو مسلمانوں سے جنرل سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کل، کہ کہو ان سے، انما العلم عند اللہ، تو العلم جہاں پہ ال کے ساتھ استعمال ہوا ہے نا، تو اٹ مینس کہ سارے کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، انکلوڈنگ کے جو سوال وہ پوچھ رہے ہیں عذاب کا اور قیامت کا۔ کل انما العلم عند اللہ، سارے کا سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو بے شک اور صرف، تو انما بے شک اور صرف کے معنی میں کہ کہو ان سے کہ بے شک سارے کا سارا علم اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا اور بے شک انا میں نذیر، صرف اس میں بھی انما ہے نا، تو صرف ایک نذیر مبین ہوں، کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں جو کلیئر، جو وارنر ہے، کلیئر وارنر ہوں، میں تو واضح طور پہ صرف تنبیہ کرنے والا ہوں جو تم لوگوں کو ان چیزوں کا بتاتا ہوں، تو میں تو صرف بتانے والا ہوں کلیئرلی، تم لوگوں کو کلیئرلی ان سب وارننگز کا بتانے والا ہوں، لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ کب ہوگا یہ، تو یہ صرف علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اگلی آیت 27، فلما، فلما کا ہوتا ہے پھر جب، فلوا اور فا اور لما، لمبا الگ سے بھی ورڈ ہے نا، ان لم لما والفلی، لیکن فلما اکٹھا ہی یوز ہوتا ہے اس میں پھر جب، ویسے لما کا مطلب ہوتا ہے ناٹ یٹ، کہ ابھی نہیں، لیکن فلما کا مطلب ہے پھر جب، رأو ہو، تو دیکھیں رآ تھا ورڈ، تو رأو بن گیا کہ وہ دیکھیں گے، کسے دیکھیں گے، ہو، اس کو دیکھیں گے، یعنی عذاب کو دیکھیں گے، تو عذاب جو بھی جس کا بھی وعدہ ہے جب وہ آ جائے گا، جب وہ اسے دیکھ لیں گے، کیا دیکھیں گے، زلفتن، تو یہ نصب ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ اس وعدے کو وہ نزدیک سے دیکھ لیں گے، کہ جب وہ عذاب آ رہا ہوگا ان کی طرف، تب وہ اسے نزدیک دیکھیں گے کہ وہ آ رہا ہے ان کی طرف، تو کیا ہوگا، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو سیئت سا سے ہے، سا تھا نا بہت ہی برا ہو جانا، سیئت بھی ہے بگڑ جانا، تو بگڑ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ بگڑ جائے گی، یہ ہجا ورژن یوز ہوا نا، ہجا، تو وہ بگڑ جائے گی، لیکن کیا چیز بگڑے گی، وہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے، وجوہ، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، تو اس کا میننگ بھی ہوگا چہرے بگڑ جائیں گے، کس کے چہرے بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے، تو یہ پھر اسی لیے یہ لائٹ ہے کیونکہ مضاف ہے، یہ وجوہن نہیں ہے نا، وجوہ ہے، تو اٹ مینس کہ یہ لائٹ ہے، اور اللہ زینہ کفر اس کا مضاف ہے، تو یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے، وجوہ مضاف ہے، تو ان کے جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، تو یعنی وہ خوف سے خوف زدہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے عجیب سے ہو جائیں گے۔ وکیلا، پہلے پچھلی میں کولا آیا تھا نا، اب کیلا ہے، کیلا اور کولا میں کیا فرق ہوتا ہے، کولا اینڈ کیلا،
قولا کا مطلب ہے اس نے کہا، اور قیلا کا مطلب ہے اس سے کہا گیا. تو اس یہاں پہ کیونکہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کہا جائے گا. تو قیلا اور کہا جائے گا. کہا جائے گا. اب جو چیز کہی جائے گی وہ کیا ہے؟ یہ آگے کوٹس میں ہے کہ ہاذ الذی، دس از، یہی تھا وہ جو، یہی ہے وہ جو، کن تم بھی، جس کے بارے میں تم تدعون، مانگا کرتے تھے. یہ دعا سے ہے نا، دعا جیسے ہوتا ہے نا دعا، لیکن تدعون جب دا دا دعا کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، دال عین اور وا ہوتا ہے، اس کو دعا لکھتے ہیں، دعا دعا. تو جب اسے اقتربہ فیملی میں آتا ہے نا، اقتربہ، تو بن جاتا ہے، کیا بننا چاہیے اس کو؟ الف دال تا، پھر کیا آنا چاہیے؟ آئین. آئین آنا چاہیے نا، پھر واو آنا چاہیے. تو یہ دال اور تا کٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ادعون، ادعون تو تدعون بن گیا، ادعون یدعون، ادعا یدعو، تو یدعون بن گیا، یہ تدعون تم مانگا کرتے تھے. تو دعا جب ایک طرف ہے ان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تم لوگ شدت سے مانگتے تھے نا، بار بار کہتے تھے نا کہ کہاں ہے کہاں ہے، بار بار یہ سوال پوچھنا. تو اسی لیے یہ ایک طرف فیملی کا استعمال ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شدت تھی ان کے مانگنے میں. تو ادھر بھی یہی ہے کہ تم لوگوں نے شدت سے جس کو مانگا کرتے تھے. خالی دعو، دعا یا دعون نہیں ہے، یادعون نہیں ہے، یا تدعون نہیں ہے، بلکہ تدعون ہے. ایک طرف فیملی کا ورڈ ہے کہ تم بہت زیادہ مانگا کرتے تھے اس کو. تو وہ چیز ان کو مل جائے گی. جب نزدیک آئے گی تو ان کو پھر خوف زدہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. اور کیلا جب ہوتا ہے نا، یہ جیسے نصارہ ہم نے پڑھا تھا، نصارہ مسلمون، میم میم یہ رفع استعمال کر، اس کا کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نے مدد مدد کی. اور اگر یہ مجہول ہو تو نصیرہ مسلمون، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلمان کی مدد کی گئی. مسلمان کی مدد کی گئی، اور یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. تو اسی طرح جب قولا ہے کہ قولا، اگر کوئی جملہ کہا جاتا ہے تو وہ رفع ہوتا ہے، رائٹ. اگر جس نے کہا ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے، رائٹ. سو قولا، اگر قولا مسلمن ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مسلمان نے کہا. لیکن اگر قولا لی مسلمن ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مسلمان سے اس کہا. نے مسلمان سے کہا. ہاں، اس نے مسلمان سے کہا، اس نے مسلمان کو کہا. تو یہاں پہ کیلا ہے تو کیلا کا مطلب ہے کہ یہ کہا جائے گا، وہ کہا جائے گا. تو جو کہا گیا ہے وہ آگے، وہ پورا سینٹنس ہوتا ہے تالا کے سینٹنس میں. تو یہ پورا اس کا یہ نائب الفاعل ہوگا کہ جو چیز کہی جائے گی وہ یہ ہوگی، حاذ الذی کنتم بہ تدعون. تو یہ نائب الفاعل ہے جو کہ پورا جملہ، کیلا کے سینٹنس میں پورا جملہ ہی نائب الفاعل ہوتا ہے کہ یہ چیز کہی جائے گی. اس میں جو کفرو ہے، یہ کفرو نہ تھا یا خالی کفرو لائٹ ہی ہے؟ یہ فیل ہے، کفر یکفرو ہے. اوکے، ہاں، فیل. ہوم کفر، ہاں، کفرا سے ہے، کفرا کفر، ہوم کفر. تو اللہ زینہ کفر، جنہوں نے کفر کیا، تو یہ فیل ہے. یہاں پہ کیلا جو ہے وہ تو فعل ماضی ہے نا، ہاں، تو یہاں پہ تو یہ تو ماضی کا مجہول ہے. ماضی کا مجہول ہے نا. تو ان سے کہا گیا ہم ترجمہ نہیں کریں گے نا، کیونکہ یہ تو فیوچر میں ہونا ہے نا یہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہا جائے گا. تو ماضی، فعل ماضی فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو چیز یہ ایبسولوٹلی ہونی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی ماضی ہی استعمال کرتے ہیں، ایون دو کہ وہ فیوچر میں ہونی ہوتی ہے. جیسے وہ راؤ ہو بھی تو ہے نا، کہ جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب، تو یہ ابھی دیکھا تو نہیں نا انہوں نے، وہ دیکھیں گے. لیکن کیونکہ یہ ہو کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ ماضی ہے، کیونکہ یہ تو ڈن ڈیل ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا ہونا ہے ایسے. تو کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ماضی یوز ہوتا ہے قیامت کے مناظر کے لیے، اس کے لیے ماضی ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس میں شورٹی ہوتی ہے کہ یہ ضرور ہوگا. ماضی استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈن ڈیل ہے، کہ ایبسولوٹلی ہونا ہی ہے ایسے.
अगली आयत है कुल अरअयतुम। कमांड हम पे लाए। तो कुल है और अरअयतुम है, ठीक है ना। रा हमने पढ़ा है, पिछली आयत में भी था रा, तो राऊ हो जाता है। तो अंतुम के लिए क्या बन जाता है ये? अलिफ के बगैर, हमजा के बगैर ना, रायतुम बन जाएंगे ना। तो हुवा रा है तो हुमा रा या हुम राऊ बन जाता है। और फिर राईता, अंता राईता, अंतुमा रईतुमा, अंतुम रईतुम। तो इसमें तो जो हमजा शुरू वाला ना, ये क्वेश्चन के लिए। तो राईतुम का मतलब है कि तुमने देखा, आ रहा है तुम, क्या तुमने देखा। तो इसमें आगे कुल कहिए आप, कुल आ रहा आई तुम, क्या तुम तो रा जो देखना होता है ना, यूजली हमारी लैंग्वेज में भी हमेशा ये नहीं होता कि आप फिजिकली देख रहे हैं। कभी आप कहते हैं ना देखना जरा इसने क्या गलत हरकत की है, लेकिन आप उसको देखना नहीं होता, वो गौर करना होता है ना, या उसको कंसिडर करना होता है। तो रा का मीनिंग कंसिडर करने में भी आता है। तो इसमें इसी आयत में यहाँ भी ये है कि कंसिडर करो, कि गौर करो, कि देखो। तो देखना यूज हो रहा है, लेकिन लिटरली आंखों से देखना नहीं है। कुल आराई तो इन अहलकनी अल्लाह। तो कुल कहिए उनसे, क्या तुमने इस बात पे गौर किया है? किस बात पे? इन अगर, अहलकानी। तो इन के पैटर्न भी होते हैं ना, इन और इल्ला के साथ, लेकिन यहाँ इल्ला नहीं है, तो फिर ये अगर के मीनिंग में आएगा यहाँ पे। अगर, क्या तुमने ये सोचा है कि गौर किया है? अगर अहलकानी, तो अहलकानी कितने वर्ड है ये? अहलकानी, जो है सब क्या है? हाँ जी, अहलका अलग है ना, अहलका युहलिकु अस्लमा फैमिली की तरह, अहलका युहलिकु इहलाकन फहुवा मुहलिकुन। तो अहलका का मतलब है हलाक, किसी और को हलाक करना। तो अहलका उसने हलाक किया, हम्म, यही होगा ना इसका, उसने हलाक किया। अहलका हम्म, नी, मुझे मुझे। और ये या के ऊपर जो जबर देख रहे हैं ना, ये जस्ट टू कनेक्ट विद द नेक्स्ट लेटर। अहलका नी है असल में, लेकिन क्योंकि मिला के पढ़ना है हमने वर्ड अल्लाह के साथ, तो इसलिए ये जबर यहाँ पे नजर आ रही है। तो अहलकानी अल्लाह, तो वर्ड अल्लाह का क्या रोल है फिर इसमें? रफा है यहाँ पे, आउटसाइड आउटसाइड डूअर। तो वो हलाक कर दे की बजाय क्या कहेंगे हम? अल्लाह 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 हलाक कर दे, किसको? मुझे मुझको। मुझे। तो कुल आ रहा है तुम, क्या तुमने गौर किया है कि अगर अल्लाह हलाक कर दे मुझे, तो ये प्रॉफेसर सल्लम कह रहे हैं, उनकी उनकी जबान से कहलवाया जा रहा है कि अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे, और मम्मा अय्या, और माँ का मतलब क्या होता है? माँ साथ माँ साथ, और या उसके साथ क्या है? अटैच प्रोनाउन। तो ये मुदाफ मुदाफ ले मेरे माइया, जो मेरे साथ है, वह अच्छा, मम माइया, और जो मेरे साथ है, यानी जो लोग मेरे साथ है, यानी सहाबा उस टाइम पे। अगर अल्लाह मुझे भी हलाक कर दे, और जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ हैं, उनको भी हलाक कर दे। तो मम माइया यहाँ तक। या आओ, या के मीनिंग में राहिमा ना। राहिमा का मतलब होता है, ये भी फेल है, राहिमा सामिया यस्माऊ की तरह। राहिमा यरहमु। हम्म, तो राहिमा का मतलब क्या होगा? या रहम करना होता है ना इसका मतलब। तो कौन है इसका डुअर राहिमा का? हुआ हुआ, या वो रहम करे। किस पे रहम करे? ये ना, ये अटैच प्रोनाउन ना है। हम पर, तो हमें, तो हमें। हमें राहिमा ना, तो हमें, या हम पर रहम करे। तो अल्लाह या तो मुझे और जो मेरे साथ है उनको हलाक कर दे, या मुझ पे रहम करे। तो ये क्योंकि इन है ना, अगर की वजह से हम इसकी ट्रांसलेशन फिर इस तरह से करते हैं ना, जैसे कंडीशंस होती है ना, कि कर दे या ये करे। हम इसको ये नहीं कहते कि ऐसा हलाक कर दिया है या हलाक हो गया है। तो इनकी वजह से ये इस तरह से तर्जुमा करते हैं। वैसे तो ये फेल माजी इस्तेमाल हो रहा है। तो इन अहलाकनी अल्लाहु अम्माइया औ रहीमाना। तो यहाँ पे देखें ना, अगर रहीम ना हो पढ़ लें हम इसको, यहाँ मीम के ऊपर जज़म अगर पढ़ लें, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? फिर बिल्कुल बदल जाएगा। फिर इसका मीनिंग होगा हम रहम करें। तो रहीमा से
ہوا رحیمہ ہے تو نحنو کیا بنے گا؟ رحیمنا، رحیم رحیمنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ رحیمنا، تو یہ زبر اس کو پڑھنا ضروری ہے، ادروائز وہ میننگ بالکل ہی چینج ہو جائے گی۔ تو رحیمہ نا، تو یا وہ ہم پر رحم کرے۔ تو یہ غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں، یا اللہ رحم کر دے ان پہ، تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو کون ہے جو یجیرو پناہ دے گا؟ یجیرو فعل مضارع نا، جارا یجیرو، تو کون پناہ دے گا کس کو؟ الکافرین کو، یہ نصب ہے نا، تو یہ ڈیٹیل ہے کہ کس کو پناہ دینی ہے۔ تو من کا میننگ چینج ہوتا رہتا ہے ایسے من کا میننگ جو ہی ہوتا ہے، یہ اصل میں تو کون یا جو کے میننگ میں آتا ہے، تو یہاں پہ کون ہوگا اس جگہ پہ؟ اسم موصولہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ کنڈیشنز ہے نا، اگر ان استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جواب بھی ہوگا نا، کوئی اگر ہے تو پھر ہونا کیا ہے یہ بھی تو ہوگا نا۔ پھر من استعمال ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جواب شرط ہے، کہ اس کی کنڈیشن کا جواب ہے کہ من یجیر الکافرین، کون ہے جو، تو من کا مطلب یہاں پہ پھر ہم کون استعمال کرتے ہیں، کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے۔ جیسے اوپر والا من تھا نا، وہ مم آئی، اور جو میرے ساتھ ہیں، تو وہ اس میں جو تھا، لیکن یہاں پہ اب یہ کوشچن میں ہے کہ کون ہے جو یجیرو، کون ہے وہ جو پناہ دے گا کس کو؟ کافرین کو، من عذاب علیم، کہ دردناک عذاب سے کون ہے جو پناہ دے گا۔ تو یجیر کا جو ورڈ ہے نا، اصل میں یہ جار کہتے ہیں ہمسائے کو، ہمسایہ جو ہوتا ہے نا آپ کا نیبر، اس کو جار کہتے ہیں۔ جار جنوبی، ایک سورہ مائدہ یا سورہ نساء میں ہے یہ آیت، جار جنوبی کے ساتھ والا ہمسایہ ہے، تو یہ جار ہمسائے کو کہتے ہیں۔ تو کئی دفعہ یہ ہمسائے کا ورڈ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ اوپر کے پارٹ میں کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، تو یہ ایکچولی تو اکٹھے رہ رہے تھے نا، کافرین بھی اور مسلمان بھی۔ تو جار کا مطلب، یجیر کا مطلب ہوتا ہے جارا یجیرو کا، کہ کسی ہمسائے کے گھر میں پناہ لے لینا۔ تو کہتے ہیں اگر ہم چلے گئے یا اللہ ہم پر رحم کر دے گا، لیکن تم لوگوں کو کون ملے گا ہمسایہ جو تم لوگوں کو پناہ دے گا؟ جیسے ہمارے گھر میں اگر کوئی خطرہ آ گیا ہے، یا گھر میں کچھ پانی کا سیلاب آ گیا ہے، یا کریکس آ گئے ہیں، واٹر لیکیج ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ ہمسائے کے گھر ہی جاتے ہیں نا پناہ لینے۔ تو ہمسائے کے گھر پناہ لینے کو جار یجیر کہتے ہیں، جار ہمسائے کو بھی کہتے ہیں، اور یجیر اس کے گھر میں پناہ لینے سے بچنے کے لیے بھی۔ تو کئی دعاؤں میں بھی یہی ہوتا ہے نا، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے نجات دے لے دے، تو اس بچا لے۔ تو اس میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سارا ہمسایہ بن جائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پناہ میں چلے جائیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا نزدیک ہو جیسے کہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ اس طرح حرف جر میں بھی اسی لیے جار مجرور کہتے ہیں کہ حرف اور جار اور اسم ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمسائے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو اسی لیے وہ جار حرف جار استعمال ہوتا ہے ان کے لیے، جار کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، جار مجرور کہتے ہیں نا اس کو۔ تو ایک ہمسایہ ہے اور دوسرا اس کا ساتھی، جار مجرور۔ تو اسی لیے یہ پناہ دینے کے میننگ میں، لیکن یہ پناہ خاص پناہ، ایک اور ورڈ بھی ہوتا ہے آوا، پناہ کے لیے، ایزا والفتیۃ الی الکافی، کہ انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، لیکن وہ پناہ ہے کہ آپ کہیں دور جا کے لے رہے ہیں۔ یہ والی پناہ ہے کہ آپ ہمسائے کے پاس ہی جا رہے ہیں جو بہت ہی قریب ہے آپ کے۔ تو کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہی رہتے رہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ اگر ہم نہ رہے یا اللہ نے ہم پہ رحم بھی کر دیا ہے، تو لیکن تم لوگوں کو کون سا ملے گا جس پہ تم عذاب سے تمہیں بچا سکے گا یا پناہ دے سکے گا۔ نیکسٹ آیا سورہ، تو اس سال میں کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، تو کون اس کو ٹرائی کرے گا؟ کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے اس کو؟ اچھا میں کرتی ہوں۔ کل کہہ دیجئے ہوا وہی الرحمن، رحمان ہے بہت رحم کرنے والا ہے، آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر، وعلیہ اور اسی پر توکلنا ہم نے توکل کیا، ہم توکل کرتے ہیں،
فَسَتَعْلَمُونَ پس تم جان لوگے من کون ہے وہ فی دلال مبین سری گمراہی میں. ہاں جی، سری گمراہی میں. تو کل هو الرحمن آمنا بھی، تو آمنا یہاں پہ فعل ہے. تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ فعل کے بعد مفعول بھی آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، آمنا اور بھی کہ کس پہ ایمان لائے بھی. لیکن کبھی یہ سیکوینس ہے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ آف زائد ہوتا سیکوینس ہو جاتا ہے نا، علیہ پہلے آ گیا اور توکلنا بعد میں آ گیا. تو یہ پہلا سینٹنس میں تو سیکوینس وہی ہے. تو فرق کیا پڑتا ہے پھر میننگ میں کہ اگر یہ emphasis. پہلے ہاں جی ایمفسس بھی اور اختصاص بھی آ جاتا ہے نا اس میں کہ علیہ توکلنا، کہ صرف ہم تمہارے پہ ہی، اسی پر ہاں صرف ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمیشہ توکل، ہمیشہ ہم ہمیشہ اور صرف اسی پہ کرتے ہیں. لیکن آمنا بھی میں آمنا پہلے ہے بھی ہے، کیونکہ رحمان پہ تو ایمان لانا ہی ہے، لیکن اور بھی پارٹس ہیں نا ایمان کے، 6 یا 7 ہیں ایمان کے پارٹس کے، فرشتوں پہ بھی ایمان، آخرت پہ بھی ایمان. تو یہ جو اختصاص کی اگزامپل والی ہے نا، یہ ون آف دا بیسٹ آیا کہ اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ میننگ میں کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ اس کو مقدم اور مؤخر کر دیں. تو ایمان رحمان پہ لے کے آئے ہیں، اور لیکن بھروسہ صرف اسی پہ. تو رحمان پہ بھی ایمان ہے اور باقی چیزوں پہ ایمان ہے، اور لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ، صرف توکل نہ، صرف اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب اس صورت میں اگر ہم غور کریں نا تو کیا زیادہ ایمفسس کس چیز پہ رہا ہے، تھیم کیا رہی ہے صورت کی؟ زیادہ تر یہ جہنم ایمان بھی ہے. کی، زیادہ تر یہ ہے کہ جیسے کئی صورتیں ہوتی ہیں نا اس میں ڈرانا زیادہ ہوتا ہے، کچھ صورتوں میں بشارتیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ صورتوں میں قوانین ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے زیادہ وارننگز ہے. یہ نذیر اس صورت کا جو ہے نا یہ پیٹرن رہا ہے کہ نذیر، کہ ڈرانا ہے، اور جہنم کی سزائیں ہیں اور باقی چیزیں ہیں. پھر زمین میں بھی ہے کہ اوپر سے آ جائے عذاب، نیچے سے بھی آ سکتا ہے، زمین میں دھنس بھی سکتے ہیں، اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. لیکن اگر ساری چیزیں زیادہ کیا ہے، یہ ڈرانے میں ہے نا، کہ زیادہ تنبیہ کی گئی ہے اور عذابوں سے ڈرایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود الرحمن کا ورڈ کتنی دفعہ آیا ہے اس صورت میں؟ یہ آخری دفعہ آیا ادھر، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اس صورت میں، ٹوٹل 4 دفعہ آیا ہے نا. سب سے پہلے کب آیا تھا؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. پھر درمیان میں آتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن. پھر اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا، اور کب آتا ہے چوتھا؟ یہ 3 تو یہ ہو گئے نا، ایک فورتھ بھی آتا ہے جند لکم ینصرکم من دون من الرحمن. دون الرحمن، اس میں بھی رحمان آتا ہے. تو ایون دو کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، لیکن رحمان بھی یوز ہو رہا ہے کہ اللہ بہت زیادہ رحیم بھی ہے، بہت رحمت والا ہے، بہت مرسیفل ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ آپ ڈرا بھی رہے ہیں، بہت خطرناک چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن سارا رحمان کا 4 دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اور اپنا نام اللہ کی بجائے رحمان یوز کیا یہاں پہ، تاکہ ہمیں یہ بھی ہو کہ ہمارے اندر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مرسیفل کے، بالکل آپ چھوڑ ہی نہ دیں کہ آپ ہمارا کوئی بچا ہی کچھ نہیں ہمارا. یہ صورت پڑھ کے ہم اتنے زیادہ وہ ڈپریس بھی نہیں ہونا. تو الرحمن از دیئر 4 times اس صورت میں. تو یہ بھی اس کی خوبصورتی ہے اس کلام کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خطرناک یہ ساری چیز سزائیں ہیں، لیکن میں رحمان بھی میں ہی ہوں. اسی طرح یہ سیم یہی چیز آپ دیکھتے ہیں سورہ شعراء میں، جب وہ آتی ہے نا کہ پارٹس آتے ہیں کہ اس عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آخری آیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے هو العزیز الرحیم، رحیم بھی، عزیز بھی ہے، زبردست ہے، لیکن ساتھ رحمت بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی شامل رکھی ہے اپنی، کہ زیادہ اگر اگر سخت ہوں سزا دینے میں، کہ رحمان بھی ہوں میری طرف، رجوع تو کرو، دین یو ول سی کہ میں معاف بھی کر دیتا ہوں سب کچھ اور مرسیفل. تو لاسٹ آیا ہے اس سورہ کی کل، دوبارہ کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے. کل
کہہ دیں، رائٹ، پھر کہہ دیجئے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا کہہ دیجئے. دوبارہ پھر آرائی تم، اس میں بھی یہ ہے کہ لٹرلی دیکھنا نہیں ہے بلکہ غور کرنا ہے کہ کیا غور کیا تم نے کبھی. ان، یہ بھی اسی طرح ہے، ایک جیسے اس سے پچھلی آیت تھی نا ان اہلکنی اللہ، یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے. تو اس میں بھی ان اور پھر اس کا جواب من کے ساتھ ہی آئے گا. تو ان اگر اصبح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصبح کس فیملی کا تھا؟ ہو جائے ہو جائے. ہو گیا، ہاں ہو جائے، کانا فیملی کا نا اصبح. تو اصبح ماؤکم، تمہارا پانی، تمہارا پانی غورن، گہرا. زمین میں چلا ہے، سنک ہو گہرا چلا اندر چلا جائے زمین کے، کیونکہ پانی زمین سے نکلتا ہے نا. تو یہاں پہ کس پانی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مکی صورت ہے. تو مکہ والوں کے پاس ایک ہی تھا پانی کا سورس، کیا تھا وہ؟ زمزم. تو یہ زمزم کی یہاں ریفرنس ہے ڈائریکٹلی، کہ انڈائریکٹ ریفرنس زمزم کو ہی ہو رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کا پانی زمین میں چلا جائے کہ وہ نکلے ہی نہ، جو چشمہ پھوٹ رہا ہے زمزم کا، تو پھر فمئی، کون ہے جو یاتیکم، لائے تمہارے پاس، تو لائے گا تمہارے پاس، بماء معین، پانی. بہتا ہوا پانی، معین اور معین، تو بہتا ہوا پانی. تو کیونکہ عرب کا جو سارا پانی جو تھا، جو مکہ بنا ہے، عرب نہیں، مکہ اسپیشلی مکہ، تو مکہ کا سٹی تو بنا ہی اس وجہ سے تھا نا کہ یہاں پانی تھا. جب حضرت حاجر تھیں ادھر، اور اکیلی تھیں، اور اسماعیل علیہ السلام تھے، جب پانی نکل آیا ہے تو تبھی وہ یمن کا جرہم قبیلہ آیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی یہاں پہ رہ لیتے ہیں. تو حاجر نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو رہ لو، لیکن پانی پہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کنٹرول رہے گا، یہ نہیں کہ پانی تم لوگ لے جاؤ سارا، تو میرے کنٹرول میں رہے گا پانی، لیکن تم رہو. تو پانی جو تھا اسی وجہ سے شہر آباد ہوا تھا مکہ کا. تو اسی پانی کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بند کر دوں میں تو پھر کہاں سے تمہارے پاس پانی آئے گا؟ کون لائے گا؟ تو یہاں ایک ورڈ یہ استعمال ہو نا، عطا یاتی، عطا اور یاتی ہوتی ہے اس کا مضارع، یاتی. آنا، تو یاتی عطا، عطا کا مطلب یوزلی ہوتا ہے کہ آنا، جیسے جا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ آنا، آنا، ٹھیک ہے نا، جا آنا. تو اگر جا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیا ہے، یا عطا کا مطلب ہے کہ وہ آیا. یاتی وہ آتا ہے، وہ آتا ہے، تو وہ آتا ہے. تو یہاں پہ لیکن ہم نے کیا کہا ہے؟ اس کا لانا ترجمہ کیا ہے نا، یاتیکم بھی کی کون لائے بھی کی گا، وجہ سے. بمائم معین. تو یہ اس میں جا کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور عطا کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ وہ آیا بھائی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نا کہ وہ اپنے بھائی کو لایا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ اپنے بھائی کو لایا، کہ بھائی کے ساتھ آیا کا مطلب. یا اور اگر اگزامپل دیکھنی ہے کہ ہم اگر کہیں کہ وہ مٹھائی کے ساتھ آیا، مٹھائی تو اس کے ساتھ ہی تھی نا، مٹھائی کے ساتھ آیا. لیکن یہاں اس سینٹنس میں کیا بہتر ہے؟ وہ مٹھائی لایا ترجمہ کرنا بہتر ہے نا، کہ برنگ کرنا. تو جب عطا اور یا جا اس کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں اور آگے با کے ساتھ کچھ مفعول بھی آ رہا ہو با کے ساتھ، تو پھر اس کا ترجمہ آپ لانا کرتے ہیں، آنا نہیں کرتے، پھر لانا کرتے ہیں. جہاں میں بھی ایسی ہوتی جا میں بھی ایسے ہوتا ہے. جا جیسے جا بھی نبا نظیم ہے نا، جا بھی نبا نظیم، کہ وہ بڑی خبر لایا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی خبر کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ نے اس کو پھر لایا ترجمہ ہوتا ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر جاندار ہے نا، یہ جیسے مٹھائی ہے، بھائی کے کیس میں تو نہیں آپ کو لگ رہا تھا، لیکن مٹھائی کے کیس میں آپ کو کلیئرلی لگ رہا ہے نا کہ لانا زیادہ بہتر ہے، کہ وہ گفٹ لایا ہے یا مٹھائی لایا ہے. تو اس کے ساتھ آیا کی بجائے آپ لایا کہتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہاں بھی جب اس میں اور عربی میں پہچانتے کیسے ہیں؟ با کے ساتھ آتا ہے، بما معین. ادروائز ما ان معین آتا، لیکن با کی وجہ سے وہ پھر جار مجرور ہو گیا. تو ما معین، تو کون لائے گا، پھر اس کی میننگ ہم کرتے ہیں فمن یاتیکم بما معین. معین جو ہے وہ آئینن سے
آئین سے ہے نا، آئین سے ہے بالکل۔ آئین ہے نا، آئین آئین کا مطلب تھا بہتا ہوا چشمہ، چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، تو اسی لیے معین جو چیز بہہ رہی ہو اس کو معین کہیں گے۔ اس کا مفعول ہو گیا نا، مفعول، جیسے محمود کہتے ہیں اسے معین کہیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے سورہ ملک فنش کی آج، تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوا ہوگا آپ کو اس کا، میننگ سے اور کس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم نیا لیسن کریں گے، اور ساتھ ساتھ اب ہم یہ کیا کریں گے کہ لاسٹ 10 منٹس میں ایک سورہ بھی ساتھ شروع کریں گے، اور اس کو بھی ساتھ ساتھ اب لے کے چلیں گے، کیونکہ نیو کانسیپٹس اتنے نہیں ہیں کہ زیادہ ٹائم لگے ان پہ، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، وہ ایک ہی دفعہ ساری پڑھنے کی بجائے نا تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہیں اور اس کو پھر اپلائی بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس سے زیادہ پرانی چیزیں بھی یاد رہیں گی، اور نئی تھوڑا سا ہی رہ گیا، لیکن 80% تو آپ نے کر لیا ہے، تو تھوڑا سا ہی ہے جو ہم نے کچھ چیزیں اور ریویو کرنی ہیں، اور اس کو پھر اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی کوشچن ہو اس میں، جو آج کی 5-6 آیات کی ہم نے؟ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔